بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کل بواسیر کا جو پیشنٹ ہیں، بواسیر کے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ روزانہ میں کم از کم 3 سے 5 مریض بواسیر کے چیک کرتا ہوں۔ بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، بواسیر کے پیچھے جو کاز ہے وہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا کھانا پینا۔ اگر ہم جلدی کھائیں گے تو ہم بواسیر کے پیشنٹ بن جائیں گے۔ اگر ہماری خوراک ہضم نہیں ہوگی تو ہم بواسیر کے پیشنٹ بن جائیں گے۔ اگر ہماری خوراک میں بہت زیادہ گرم چیزوں کی جو مقدار ہوگی، بڑا گوشت ہو گیا، چاول ہو گئے، دال چنا ہو گئی، سرخ لوبیا ہو گیا، دال ماش ہو گئی، پیپسی کوک کا بے دریغ استعمال ہو گیا، برگر، شورما، ان چیزوں کا بے دریغ استعمال ہو گیا، تو یہ ہمارے اندر قبض پیدا کرتے ہیں۔ جب قبض ہوگی، زور لگے گا، تو وہ جو اس کا رستہ ہے وہ لازمی ہے کہ اس میں جو ہے وہ زخم پڑ جائیں گے، اور اس میں زور لگانے سے وہ زخم جب پھٹیں گے تو وہاں پہ بواسیر کا مرض پیدا ہوگا۔ موقع بن سکتے ہیں، ان موقعوں میں درد ہو سکتا ہے، ان موقعوں میں سوجن ہو سکتی ہے۔ مرض ہے، اس کے پیچھے جو کاز ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کا کھانا پینا ہے، اور آج کل جو کھانے پینے کی بے اعتدالی چل رہی ہے اس وجہ سے بواسیر کا پیشنٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ 17-18 سال کے نوجوان سے لے کر 60-70 سال کے بوڑھے تک کے جو پیشنٹ ہیں بواسیر کے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو بواسیر کے لیے آپ کو ایک ایسی میڈیسن آج بتانے والا ہوں جو کہ آپ یوز کریں گے، جس کی صرف ایک خوراک آپ یوز کریں۔ کم از کم 15 دن کے بعد آپ نے اس بواسیر کی خوراک کو دوبارہ یوز کرنا ہے۔ اگر 15 دنوں میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بس آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میڈیسن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اگر کبھی دوبارہ آپ کو ضرورت پیش آئی تو آپ اس میں سے 5 ڈراپس لے لیجئے گا، ورنہ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ ایک دفعہ لیں اور آپ کو زندگی بھر اس میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بواسیر کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو پرابلمز کیا ہوتی ہیں۔ اس کو جلن ہوتی ہے، اس کو مقد میں درد ہوتا ہے، وہ جب بڑا پیشاب کرتا ہے اس کو سخت آتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے، خون آ سکتا ہے۔ جب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو اس کو مقد میں پین ہوتی ہے، درد کی وجہ سے وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتا، کہیں پہ خوش نہیں رہ سکتا۔ بواسیر کے مرض کے پیچھے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ٹینشن اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں تو بھی آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بواسیر ہے تو آپ ٹینشن اور ڈپریشن کے پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ٹینشن یا ڈپریشن جیسے کوئی مسائل ہیں تو ان کو ایک طرف رکھیں۔ آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس مرض کا شکار نہ ہو سکیں۔ بواسیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہر گھر میں تقریباً اس کا ایک پیشنٹ موجود ہے، تو اس کو اپنی خوراک کو ٹھیک کریں، گرم غذاؤں کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں، کوشش کریں کہ کھانا اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ یاد رکھیے گا ہماری روٹین کیا ہے، ایک نوالا منہ میں ہوتا ہے، ایک نوالا پلیٹ کے اندر ہوتا ہے، ایک نوالا ہمارے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اتنی تیزی سے ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا ہضم نہیں ہو پاتا۔ اللہ پاک نے یہ جو دانت دیے ہیں، اس کے علاوہ نیچے کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ کی خوراک جو ہے وہ کرش ہو سکے۔ جب آپ ایک نوالا منہ میں رکھتے ہیں، اس کو کم از کم آپ زیادہ نہیں تو 4 5 7 10 دفعہ اس کو چبائیں تاکہ وہ کھانا نرم ہو جائے۔ جب وہ آپ کے اسٹمک میں جائے تو آپ کا اسٹمک اس کو آسانی سے ہضم کر سکے۔ تو اس طریقے سے آپ بواسیر کے جو مرض ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میڈیسن کی۔ میڈیسن کا نام ہے پیونیا، پوٹینسی ہے اس کی CM۔ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ شعبے جرمنی کی لے لیں یا کسی بھی ریلائبل کمپنی کی لے لیں، مسعود کی لے لیں تو دی بیسٹ ہو جائے گا۔ شعبے جرمنی کی مل جائے تو بھی اچھا ہے۔ تو اس کو آپ نے پیونیا CM کو آپ نے صبح نہار منہ آدھی پیالی پانی میں اس کے 5 سے 10 قطرے ڈال کر پی لیں۔ کم از کم 1 گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ناشتے میں بہت ہی آسان سی کوئی غذا ہو جو آسانی سے ہضم ہو جائے۔
چائے کا استعمال بہت زیادہ کم کر دیں. اگر آپ تمباکو نوشی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ کم کر دیں. حقہ یا نسوار کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بواسیر سے نجات ملے تو اس کا استعمال ذرا کم کر دیں. چائے کوشش کریں دن میں صرف 2 دفعہ آپ پئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ بواسیر جو ہے وہ ختم ہونے میں بہت زیادہ معاون کردار ہوگا اگر آپ کا نشہ ختم ہو جاتا ہے تو. پھر آپ کو بتا دوں پہ اونیاں آپ نے لینی ہے سی ایم میں. جسٹ اس کے 5 سے 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ لے لیں. کم از کم 1 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں. آپ کا انشاءاللہ تعالی درد ختم ہو جائے گا. اس سے آپ کی جو جلن ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کی طبیعت میں جو بے چینی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کو جو بواسیر کا خون آتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو چلنے پھرنے سے یا بیٹھنے سے جو پرابلم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. پخانہ کرنے کے بعد آپ کو جو مقد میں درد اور جلن رہتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی اس پیونیا سی ایم سے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ سی ایم کی 1 ڈوز لینے کے بعد کم از کم آپ نے اس کو 15 دن بعد رپیٹ کرنا ہے. جلدی رپیٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ اس کی 1 ڈوز لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, میڈیسن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ نے دوبارہ اس میڈیسن کو نہیں لینا ہے. لیکن اگر آپ کو 15 دن بعد 20 دن بعد دوبارہ تکلیف ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ 50% مرض دور ہو گیا, 50% رہ گیا, تو 15 دن کے بعد آپ پیونیا سی ایم کی 1 ڈوز اسی طریقے سے لے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا مرض بہت پرانا ہے تو 2 یا 3 ڈوزز میں جو آپ نے 15 دن کے وقفے سے لینی ہے اس میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر مرض نیا ہے آپ کو 1-2 مہینے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 1 ڈوز سے ہی آپ کی بواسیر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو. امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو پریس کر دیں. ساتھ میں بیل بٹن آئے گا, اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو یہ ویڈیوز ہیں یہ وقتاً فوقتاً ملتی رہا کریں. آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے, تمام سبسکرائبرز کے لیے, تمام اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے علت سے, قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.